بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک فقیر شخص اور اس کی بیوی بچے 3 دن تک بھوکے رہے اور کچھ نہ کھایا۔ اس کی بیوی نے کہا، اے بندہ خدا، کیا تو ان بچوں کو نہیں دیکھ رہا کہ ان کے چہرے زرد ہو گئے ہیں اور ان کے جگر پھٹ گیا ہے؟ ان میں ہماری طرح قوت برداشت اور صبر نہیں ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، اللہ کی قسم، میں نے کئی مرتبہ مزدوری کے لیے چکر لگائے ہیں تاکہ کوئی کام مل جائے، تاکہ میں بچوں کے لیے روزی کما سکوں، لیکن مجھے نہ کوئی کام ملا اور نہ ہی کسی نے کام پر لگایا۔ ان بچوں کی بھوک کی وجہ سے میرے جگر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بیوی نے خاوند سے کہا، یہ میرا زیور پکڑو اور اس کو بیچ کر اس سے بچوں کے لیے کھانے کا سامان خرید لاؤ۔ اس نے زیور کو لیا اور 2 درہم میں بیچا اور غلہ خرید کرنے کے لیے بازار کی طرف گیا، لیکن راستے میں ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا جو کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے مجھ پر احسان کرو۔ کیا اللہ بے نیاز کو کوئی قرضہ دینے والا ہے؟ اللہ کی قسم، میرے پاس دنیا کی کوئی شے نہیں ہے۔ فقیر نے وہاں سے گزرتے ہوئے یہ سنا تو اس نے کہا، یہ 2 درہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے لے لو۔ پھر کھانا لیے بغیر بیوی کے پاس گھر جاتے ہوئے ڈرنے لگا کہ بیوی اسے برا بھلا کہے گی۔ اس کے بعد وہ مسجد چلا گیا، لیکن اپنے کام میں وہ متفکر تھا جو اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ جب رات کو وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس آیا تو اس کے وعدے کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ بیوی نے اس سے کہا، تو نے میرے سونے کے زیور کا کیا بنایا اور تو نے میرے بچوں کو بھوک کی حالت میں چھوڑا ہے؟ شوہر نے اپنے تمام معاملات، مسائل اور سوال کو قبول کرنے کا واقعہ اپنی بیوی کو بتایا۔ بیوی نے یہ سن کر اپنے شوہر سے کہا، اگر تو نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے تو بے نیاز، نعمت والا اور وفادار ہے، اور جو تو نے مالک حقیقی کے ساتھ کیا ہے وہ کیا ہی اچھا معاملہ ہے۔ پھر اس نے شوہر سے کہا، یہ سارا زیور پکڑو اور اس کو بیچ کر ہمارے لیے غلہ خرید لاؤ۔ اس نے زیور لیا اور بیچنے کے لیے نکلا، لیکن کسی نے اس سے نہ خریدا۔ وہ زیور لے کر واپس گھر بیوی کے پاس آنے لگا۔ راستے میں اس نے ایک شکاری کو دیکھا جو ایک مچھلی کی خریداری کے لیے لوگوں کو بلا رہا تھا۔ اس فقیر نے شکاری سے کہا، اے بھائی، تم اس زیور کو مجھ سے لے لو جس کی قیمت بازار میں مندی ہو رہی ہے، اور مجھے یہ مچھلی دے دو جو تم پر بے قیمت ہو رہی ہے۔ شکاری نے فوراً اس کی بات مان لی اور اسے ایک مچھلی دے دی۔ وہ مچھلی کو لے کر گھر بیوی کے پاس آیا تو بیوی نے جب اسے دیکھا تو راضی ہو گئی اور مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے ایک پتھر نما ایک چیز نکلی جسے وہ نہیں پہچانتی تھی۔ اس کا شوہر اس پتھر نما چیز کو ایک تاجروں کے پاس لے گیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ پتھر نہیں ہے بلکہ یہ ایک نایاب موتی ہے جس کی بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی یہ بہت قیمتی ہے۔ اور تاجروں نے اس کی قیمت میں مبالغہ آرائی کی۔ بالآخر اس کی قیمت 14,000 درہم لگی۔ اس نے اتنی بھاری قیمت میں فروخت کیا اور درہموں کو لے کر گھر آیا تو سارے اس سے خوش ہوئے اور ان کی پریشانی اور غم کافور ہو گیا۔ اسی دوران ایک سائل دروازے پر آیا اور کہنے لگا، اے اللہ والو، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دے دو۔ تو فقیر نے اس سے کہا، ہم ساروں کے لیے نصف مال ہوگا اور تنہا تیرے لیے نصف مال ہوگا۔ اگر تو اس تقسیم پر خوش ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ سائل نے کہا، میں خوش ہوں۔ چنانچہ وہ سامان لادنے کے لیے سواری لینے گیا، لیکن واپس نہ آیا اور یہ آدمی اس کے انتظار میں کھڑا رہا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد وہ شخص سو گیا اور اس نے سائل کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھنے لگا تو اس نے جواب دیا کہ، اے بندہ خدا، میں کوئی سائل نہیں ہوں بلکہ میں تو فرشتہ ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تیری طرف بھیجا تاکہ جو تجھے دولت دی ہے اس پر تیرے صبر کو جان سکے، اور میں تم کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے 2 درہموں کو قبول فرما لیا ہے۔ اس کے بدلے میں تم کو 14,000 درہم بھی عطا کیے اور آخرت کی ایسی نعمتیں بھی تیار کی ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اور تجھے خوشخبری ہو کہ تو نے وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، اور وہ پاک ذات کسی کے خلوص والے معاملے سے اس کو محروم نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتب میں فرمایا ہے جو اس نے اپنے انبیاء مرسلین پر نازل فرمائی ہیں، اگر 3 چیزوں کو 3 پر مسلط نہ کرتا تو دنیا کے کام لٹکے رہتے۔ پہلا، مصیبت زدہ لوگوں کے دل پر صبر کو مسلط فرما دیا ہے، اگر ایسا نہ کرتا تو مصائب میں مبتلا
لوگ جزا فضا کر مر جاتے۔ دوسرا، میں نے بدبو کو میت پر مسلط کر دیا، اگر ایسا نہ کرتا تو کوئی مردہ دفن نہ کیا جاتا۔ اور تیسرا، گندم پر کیڑوں کو مسلط کر دیا ہے، اگر ایسا نہ کرتا تو سونے چاندی کی طرح یہ بھی بادشاہوں کے خزانوں میں جمع ہو جاتی، اور میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور میں کرم اور بزرگی والا بادشاہ ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔